تصور کرے ایک ایسی کتاب جو 1400 سال پہلے نازل ہوئی، ایک ایسی قوم پر جو سیدھی سادی زبان بولتی تھی، جن کے پاس نہ مائکروسکوپ، نہ کوئی لیبارٹری اور نہ کوئی دوربین تھی، اور پھر بھی وہ کتاب ایسی راز بیاں کرتی ہے جو سائنس نے ابھی دریافت کیے ہیں۔ کیا یہ اتفاق ہے یا واقعی یہ کلام الہی ہے؟ آج آپ دیکھیں گے قرآن کے وہ الفاظ جنہیں دیکھ کر آج بھی سائنس حیرت سے ڈوب گئی ہے، اور دنیا نے کہا یہ کوئی انسانی علم نہیں ہو سکتا۔ تو تیار ہو جائیے ایمان کو جھنجھوڑ دینے والی ایک حقیقت کے لیے۔ نمبر 1، الدخان یعنی دھواں۔ قرآن کی آیت ہے ثم استوى الى السماء وهي دخان، ترجمہ یعنی جب کائنات صرف دھواں تھی۔ سورہ فصلت آیت نمبر 11۔ ایک وقت تھا جب نہ زمین تھی، نہ چاند، نہ سورج، نہ ستارے، صرف ایک بھیانک دھواں تھا، ایک ایسا دھواں جو کائنات کے آغاز کا پہلا منظر تھا۔ قرآن کہتا ہے اللہ نے آسماں کی طرف توجہ کی جب وہ دھواں تھا، اور آج سائنس ناسا سمیت مان چکی ہے کہ بگ بینگ کے بعد پوری کائنات کاسمک اسموک یعنی دھواں تھی۔ یہ حقیقت انسان کو حال ہی میں معلوم ہوئی، مگر قرآن نے اسے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ کیا آپ کو اب بھی شک ہے کہ یہ کتاب کہاں سے آئی ہے؟ تو چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ ایک دوسری جگہ قرآن پاک کی آیت ہے مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان، سورہ رحمان آیت نمبر 19 اور 20۔ مرج البحرین، دو سمندر جو ساتھ ہوتے ہوئے بھی الگ ہیں، ایک دوسرے سے ٹکراتے تو ہیں لیکن پھر بھی ایک دوسرے میں داخل نہیں ہوتے ہیں۔ قرآن کہتا ہے ان کے بیچ ایک برزخ، ایک رکاوٹ موجود ہے، اور آج کی جدید سائنس کہتی ہے کہ اٹلانٹک اوشن اور میڈیٹرینین سی جہاں ملتے ہیں، وہاں دونوں کے بیچ ایک انویزیبل فزیکل بیریئر ہوتا ہے جو ان کے پانیوں کو جدا رکھتا ہے۔ یہ ایک ایسا سچ ہے جو سمندر کے تہ میں چھپا تھا، مگر قرآن نے صدیوں پہلے ظاہر کر دیا تھا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے خلق الانسان من علق، انسان کو پیدا کیا ہے اس جون کی طرح کی چیز سے جو رحم مادر میں چمٹ گئی تھی۔ سورہ علق آیت نمبر 2۔ آپ رحم مادر کے اندر کا منظر دیکھیں، جہاں ایک ننھا وجود خون کی لوتھڑے کی طرح رحم کی دیوار سے چپکا ہوا تھا۔ قرآن کہتا ہے انسان کی تخلیق علق سے ہوئی ہے۔ علق یعنی ایک چپکتا ہوا خون کا لوتھڑا، اور آج کے ایمبریولوجی ماہرین کہتے ہیں جین واقعی جون کی طرح رحم میں چپکتا ہے۔ ڈاکٹر کیت موری نے جب قرآن پڑھا تو ان کے الفاظ تھے یہ علم اس دور میں ممکن نہیں تھا، یہ خدائی علم ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ فرماتا ہے وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ، سورہ سجدہ آیت نمبر 9۔ قرآن میں بار بار ایک ترتیب دہرائی جاتی ہے، پہلے سمع یعنی کان، پھر بصر یعنی آنکھیں۔ یہ محض شاعری نہیں، سائنس اب ثابت کرتی ہے کہ رحم میں سب سے پہلے سماعت فعال ہوتی ہے اور بصارت یعنی دیکھنے کی صلاحیت بعد میں آتی ہے۔ یہ ترتیب ایک امی انسان نہیں دے سکتا۔ جی ہاں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھے نہیں تھے، یہ صرف اس کو معلوم ہو سکتی ہے جو انسان کی تخلیق کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور جگہ بھی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الرَّجْعِ، ترجمہ یعنی آسمان جو لوٹاتا ہے، سورہ طارق آیت نمبر 11۔ قرآن آسمان کو رجع کہتا ہے، اور سائنس کہتی ہے فضا پانی کے بخارات اٹھاتی ہے اور پھر بارش کی صورت میں لوٹاتی ہے۔ جی ہاں، نہ صرف بارش بلکہ یو وی ریز، سگنلز اور ویوز سب فضا سے واپس لوٹتے ہیں، جبکہ رجع کی معنی ہے لوٹانے والا آسمان۔ یہاں بھی قرآن کا صرف ایک لفظ پوری ماڈرن فزکس کو بیان کر دیتا ہے۔ قرآن کے معجزے یہاں بھی نہیں رکتے، اور یہ ایک ایسا سمندر ہے جس نے سائنس کو بھی حیرت میں ڈال دیا ہے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ قرآن کی ایک اور آیت ہے وَيُعَلَّمَ مَا فِي الْأَرْحَامِ، سورہ رحمان آیت نمبر 34۔ ترجمہ وہ جانتا ہے جو کچھ ماؤں کے رحموں میں ہے۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ سائنس سب کچھ جان چکی ہے؟ نہیں، سائنس صرف بتا سکتی ہے کہ بچہ لڑکا ہے یا لڑکی، لیکن قرآن کہتا ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے رحم میں کیا ہے، یعنی صرف جنس نہیں بلکہ اس بچے کا نصیب، کردار، ایمان، عمر اور انجام، یہ سب کچھ وہی جانتا ہے جو اس کو بنا رہا ہے۔ یہ محض الفاظ نہیں،
یہ چیلنج ہے ہر عقل، ہر سائنس اور ہر منکر کے لیے۔ قرآن صرف ایمان والوں کو نہیں بلکہ پوری انسانیت کو دعوت دیتا ہے کہ غور کرو، سوچو اور پہچانو۔ یہ ایک انسان کا کلام کبھی نہیں ہو سکتا، یہ اس کا کلام ہے جو تمہیں تم سے زیادہ جانتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ قرآن اور جدید سائنس کے متعلق مزید ویڈیوز بھی بنیں تو کمنٹ سیکشن میں مجھے ضرور بتائیں۔ مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی اچھی لگے گی۔ ویڈیو کو لائک کریں اور مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔